بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے میں ہوں طاہر لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس ٹائم۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جن موضوعات پر بات کریں گے اس میں جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ پاکستان ویسٹ انڈیز کی جو سیریز اس وقت چل رہی ہے۔ آج پہلا ون ڈے میچ جو ہے نا وہ کھیلا جائے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 11 بجے، اور رضوان ہمیں قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے نا آغا سلمان کی قیادت میں پاکستان نے 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کھیلی تھی جو پاکستان نے 2-1 سے اپنے نام کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وومن ٹیم اس وقت آئرلینڈ میں موجود ہے، اور جہاں پر وہ 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے، جس میں پاکستان کو پہلا جو میچ ہے وہ 11 رن سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ICC نے جو نئی T20 رینکنگ ہے وہ جاری کر دی ہے، جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حسن نواز اور سائم ایوب نے اپنی رینکنگ میں بہتری کی ہے، لیکن بابر اعظم جو ہے ان کی جو ہے نا وہ ریورس گیئر جو ہے نا ان کو ابھی تک لگا ہوا ہے، وہ مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے کا اور اگلے ویک میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا ہارڈ ٹاپک ہوگا وہ ہماری ہاکی ٹیم کے حوالے سے یہ کہ FIH پرو لیگ کے حوالے سے کہ پاکستان ٹیم اس میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے جو پرائم منسٹر نے ایک اجلاس طلب کیا ہے جو کہ 11 اگست کو ہوگا، جس میں بڑے نام جو ہے نا وہ اس میں شرکت کریں گے، تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ پاکستان ٹیم ہاکی ٹیم FIH پرو لیگ میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایشیا کپ میں شرکت نہیں کر رہا، اور باقاعدہ طور پر سیکورٹی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے خط لکھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے نا وہ ایشیا کپ میں شرکت نہیں کرے گی، اور بنگلہ دیش کو انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اس کی سختی سے تردید کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایشیا کپ میں ہماری شرکت ہے وہ حکومتی اجازت سے مشروط ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو سپورٹس کی خبریں ہوں گی وہ بھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ان تمام خبروں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ آصف بلوچ صاحب۔ آصف صاحب کیا حال ہے سر؟ سر سنا ہے آج سیدھا خانیوال سے ہی آئے ہیں۔ جی جی سر بڑی مہربانی سر، آپ پروگرام میں آئے سر۔ اظہار عباسی صاحب سینئر سپورٹس ہمارے ایکسپرٹ ہیں۔ عباسی صاحب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے سینئر سپورٹس اینالسٹ عمیر علی خان صاحب۔ عمیر صاحب کیا حال ہے سر؟ سر آپ تینوں کا میں پھر ایک دفعہ شکریہ کرتا ہوں پروگرام میں۔ آصف صاحب آپ سے میں سٹارٹ کروں گا۔ ہم جس طریقے کے ساتھ T20 سیریز ہم جیتے ہیں، ہم پہلا میچ جیتے، دوسرا ہار گئے، پھر تیسرا ہم نے جو ہے نا وہ کم بیک کی اور سیریز ہم اپنے نام کی، لیکن وہ جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم نے تیسرا میچ جیتا وہ بھی بڑا جو ہے نا لگ نہیں رہا تھا کہ جیسے شروع میں انہوں نے مارنا شروع کیا تھا پاکستانی بالرز کو، لیکن یہاں پہ میں سپنرز کو کریڈٹ دوں گا، فاسٹ بالر کو کریڈٹ نہیں دوں گا۔ اب رضوان کا امتحان ہے، آج رات 11 بجے پہلا ایک روزہ جو ہے نا وہ میچ شروع ہونے جا رہا ہے۔ بطور کپتان جس طریقے کے ساتھ T20 سیریز میں ہم نے دیکھا جو رضوان اور بابر کی جو جوڑی بڑی مشہور تھی T20 میں، اس کے بعد بالکل ہی ان کو جو ہے نا وہ ٹیم سے آؤٹ کر دیا گیا۔ کتنا پریشر ہوگا آج والے میچ کے اوپر؟ شکریہ طاہر صاحب۔ دیکھیں پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ PCB نے بڑا زور لگایا کہ یہ جو 3 ون ڈے میچز ہیں یہ T20 میں کنورٹ ہو جائیں، کیونکہ آنے والے جو ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ ہے اس کی تیاری کے لیے ہمیں مزید میچز مل جائیں، لیکن ویسٹ انڈیز بورڈ کا کہنا تھا کیونکہ وہ ٹکٹس فروخت کر چکے تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں۔ دوسری اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ وہ ورلڈ کپ کے جو اس میں جو رینکنگ آتی ہے نا اس میں بھی ویسٹ انڈیز کو تھوڑا سا کوالیفائنگ راؤنڈ کی طرف جو ہے نا وہ جانا پڑ سکتا تھا۔ ایک ایشو یہ بھی تھا، ان کو یہی تھا کہ ہم جیت کے چلے کچھ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بابر اور رضوان کیونکہ T20 ٹیم سے باہر ہو گئے تھے اور بڑی چہمگوئیاں تھیں، ان کے فینس بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو جو نکالا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں ریکارڈز تو جو بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 100 رنز کی پارٹنرشپ ایز این اوپننگ جوڑی دیکھی جائے تو وہ بابر اور رضوان کی ہے، جہاں پر انہوں نے آلموسٹ کوئی 6 کے 7 اوپننگ سٹینڈ میں 100 سکور کیے ہیں، اور ان کی ڈبل 100 بھی انہوں نے 2 دفعہ سکور کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ فیمس میچ جس کے اندر انہوں نے انڈیا کے خلاف وہ جو ایک چیز آؤٹ کر دیا تھا 154 آئی تھنک غالباً یہ سکور تھا، اور وہ پاکستان نے بڑا بآسانی جیت گیا تھا اور 10 وکٹوں سے۔ تو بابر اور رضوان کی جوڑی ہمیشہ سے ہی اس طرح، لیکن آپ کو یاد ہوگا پھر ہم یکے بعد دیگرے ہارتے گئے، ہم جو ہے وہ USA سے ہارے، آئرلینڈ سے ہارے، افغانستان، ایسی چیزیں ہوتی گئیں جس کی وجہ سے پھر ان کے سٹرائک ریٹ کو لے کے باتیں ہوئیں۔ جہاں تک رضوان کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ رضوان کی گزشتہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 7 سے 8 میچز میں 70 سے 72 کا سٹرائک ریٹ ہے۔ اب دیکھیں سلمان علی آقا کا 105 کا ہے، بابر کا 98 99 سم تھنگ کا ہے، تو یہ جو سٹرائک ریٹ ہے نا کہیں اب ماڈرن ڈے کرکٹ جہاں جا رہی ہے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے۔ دوسرا مجھے اس ون ڈے سیریز میں نا ٹھیک ہے آپ نے سلیکشن کی،
اب میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی ٹیم کیوں نہیں بن پا رہی. آپ پچھلے گزشتہ 2024 کی 1 جنوری سے لے کے اب تک پاکستان کے اگر حسن نواز اس میں جو ہے نا وہ ڈیبیو کرتے ہیں تو وہ 11ویں کھلاڑی ہوں گے. اور مطلب 2024 کی جنوری سے آج ہم اگست میں بیٹھے ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ٹینیور میں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہر جو ہے نا کھلاڑی جس نے 4-4 5-5 میچ کھیلے ہوئے ہیں, لیکن ان کو ٹیسٹ جو ہے وہ کیپ دی جا رہی ہے, او ڈی آئی کی بھی دی جا رہی ہے, لیکن آپ کا کہنا مقصد ہے کہ جب تک ایک ٹیم اس وقت نہیں بنتی جب آپ اس کو مسلسل جو ہے نا چانس نہیں دیتے نا. اب میں آپ کو بتاؤں انڈیا نے 2024 سے اب تک 1 جنوری سے اب تک 4 کھلاڑیوں کو اپنا او ڈی آئی کیپ جو ہے نا وہ دی ہے. اب اس میں کیا چیز ہے, اس میں چیز یہ ہے کہ جب آپ کامران غلام تجربے تو نہیں کر رہے میں کر رہے ہیں, اب کامران غلام کو آپ جو ہے نا لے کے آئیں گے ٹیم میں, اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے, 1 سال 2 سال ایک سیریز کہیں اچھی نہ گئی تو آپ نے اس کو بینچ کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے طیب طاہر کے اوپر انویسٹمنٹ کی, آپ نے اس کو باہر کر دیا. آپ کس کو لے آئے, حسن نواز. نو ڈاؤٹ اچھا پروسپیکٹ ہے, ہم تو چاہتے ہیں مڈل آرڈر میں آ کے وہ پرفارم کرے جس طرح کی T20 میں اس کی پرفارمنسز ہیں, اور مڈل آرڈر میں آگے اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے. جہاں پر ہمیں اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہوتا ہے, ایکسلریشن چاہیے ہوتی ہے, وہ ایکسلریشن بھی دیتا ہے. لیکن کیا اب آپ طیب طاہر کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہ بھول جائیں گے؟ کیا کامران غلام کے اوپر جو کی گئی ہے, پھر حسین طلعت کو آپ واپس لے کے آئیں, آلموسٹ کوئی 1.5 2 3 سال بعد حسین طلعت واپس جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, تو کیا وہ اس طرح سے پرفارم کر پائیں گے؟ تو ٹھیک ہے, مطلب آپ نے تجربے تو کیے ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم آپ او ڈی آئی کی جو ایک کیپ کی وقت ہے نا وہ نہ ختم کریں کہ ایک بندہ جو ہے آپ ایک سیریز میں لے کے جاتے ہیں, پھر اس کو جو ہے 1-2 میچ کے بعد باہر کر دیتے ہیں. بھائی آپ ٹیم کب بنائیں گے؟ پھر الٹیمیٹلی میں ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ حارث رؤف, شاہین شاہ اور جو ہے نا نسیم شاہ, آپ کے یہی چل رہے آ رہے ہیں نا. 2021 میں ہمارا یہی آلموسٹ بولنگ لائن اپ تھا, حسن علی بیچ میں ایک آپ لگا لیں, تو یہی تھا نا کہ جو آسٹریلیا سے ہم سیمی فائنل ہارے تھے, اس کے بعد سے تو اب 2025 میں ہم بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک وہی شاہین ہے, وہی ہیں. ہم اب دیکھیں شاہین اگر 3 وکٹیں مزید لے لیتے ہیں تو وہ اپنے کیریئر میں 350 وکٹیں بالکل مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے, اتنے سینیورٹی ہوگی, چیزیں ہوگی, لیکن ابھی بھی ہمیں جو اب ہمارے پڑوسی ہیں جیسے اب سراج ہیں یا بمراہ ہے, جس طرح کی وہ بولنگ کر رہے ہیں اوورسیز میں جا کے, کیا ہم کسی ایک بھی بولر پہ وہ تکیہ کر سکتے ہیں؟ میرا صرف یہ ماننا ہے. اب آپ عاقف کو لے کے آئے تھے, آپ نے ایک سیریز کے بعد باہر کر دیا. بھائی انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں آپ, تو پھر کم از کم اس کے اوپر تکیہ تو کریں, تھوڑا اس کو ٹائم تو دیں. آپ پہلے دن ہی اگر آپ یہ بولیں گے کہ یہ میلکم مارشل اور وسیم اکرم بن جائیں تو نہیں بنیں گے, اب وہ نہیں ہے دور. ٹھیک ہے, اور کامران غلام آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور میں تو مذاق کا خیز بات ہے کہ آپ کی جو پچھلی مینجمنٹ تھی, اگر ہم دیکھیں نا جہاں تک ٹائم کی بات کر رہے ہیں, میں نے جو دیکھا یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسن نواز, ہم نے دیکھا کہ وہ شروع میں بالکل ہی زیرو پہ جو ہے نا وہ جا رہے تھے, پھر انہوں نے ایک سینچری کی جو کہ 23 سینچری بن گئی پاکستان کی طرف سے. اب ان کو جتنا ٹائم دیا جا رہا ہے, جتنا ان کو کھلایا جا رہا ہے, اور انہوں نے کچھ میچز میں پرفارمنس بھی کیا ہے, جہاں ان کا بیٹ چلا ہے پاکستان نے وہ میچ جیتا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ ان کو آج جو ہے نا وہ او ڈی آئی کیپ دینے جا رہے ہیں, آپ نے ون ڈے اسکواڈ میں ان کو سلیکٹ کیا ہے, تو یہ ان کی وہ انویسٹمنٹ ہی ہے نا پی سی بی کی, کہ ہمیں ایک ایسا جو ہے نا وہ مل رہا ہے, وہ بھی مڈل میں, جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ 20-25 والے کھیلیں اور ہمیں 30-35-40 رنز دے کے چلا جائے. اچھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں, ساؤتھ افریقہ کا وہ میچ یاد ہوگا کہ جہاں پر نیچے سے آ کے کامران غلام نے او ڈی آئی میں ایکسلریشن کی تھی اور تقریباً 18-19 بولوں میں 50 کر دیا تھا اس لڑکے نے. ٹھیک ہے, تو کیا کامران غلام میں وہ ابیلٹی نہیں ہے؟ اچھا, پھر مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر اپنا اس کا سائم ایوب کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لینا کہ جو اس کے سٹارٹ میں اس کے فیلیئرز زیادہ تھے, اور آپ دیکھیں کہ مسلسل فیل ہو رہا تھا, 50 سکور نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ان او ڈی آئی اینڈ T20 اسپیشلی ویسٹ انڈیز سیریز میں بھی ان کا پہلا میچ ایسے تھا, بعد میں انہوں نے جو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو آپ نے ان کو باہر نہیں کیا نا. حالانکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی کہ نو لک شاٹ ہے, یوں کرتا ہے, یہ تو کھیلنا نہیں آتا, اس کا تو ٹیکنیک نہیں صحیح. اب وہی لوگ جو ہے نا جب سائم ایوب انجرڈ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سارے ان کو مس کر رہے تھے. تو یار میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیم بنانی ہے, آپ نے ایک ٹیسٹ کی کیپ کی جو وقت بنانی ہے, تو تھوڑا لوگوں کو ٹائم دے, ٹیم بننے دے, اس کے بعد آپ چاہے جو ہے نا نئے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. عباسی صاحب, جو آصف صاحب نے بات کی ہے, اور میرا سوال یہ تھا کہ رضوان اور بابر پہ اس وقت نا بہت پریشر ہے, کیونکہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے ماضی میں جو سیریز دیکھی ہیں اس میں ہمیں رضوان اور بابر T20 میں نظر نہیں آیا. ایک روزہ سیریز جس طرح ہوئی ہے, یہ تو جیسے ویسٹ انڈیز اگر نہ مانتا
یا مان جاتا تو یہ بھی T20 میں ہوتے ہیں. اور ہم نے یہی یہاں پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ شاید ہمیں جو ہے نا بابر اور رضوان ہمیں اس سیریز میں نظر نہ آئے, لیکن کیونکہ ODI سیریز ہو گئی ہے تو ہمیں وہ بطور کپتان اور ہمیں بابر اعظم میڈل میں نظر آ رہے ہیں. تو کتنا پریشر ہوگا. اور دوسرا کہ جو پرفارمنس والی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نئے لڑکوں کو چانس دے رہے ہیں لیکن ان کو اتنا پراپر موقع نہیں دے رہے. کامران غلاب کو بھی ہم نے چانس دیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس نمبر پہ کھیلتے ہیں اس پہ رضوان آتا ہے یا بابر آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ طاہر صاحب. پہلے تو ہم T20 کی بات کر رہے تھے. T20 میں نا ہم جو بلے بازی کی وجہ سے نہیں جیتے, ہم ایک اچھی بالنگ, اور بالنگ بھی وہ جس پہ ہم مسلسل ناکام ہوتے جا رہے تھے, وہ مڈل اوور جو 7 سے 15 بالکل سفیان مکی. جس طرح اس گیپ کو انہوں نے اپنے بالنگ سے کنٹرول کیا نا, پاکستان اس گیپ میں مسلسل ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا. اور اس ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز میں اس خلا کو اس نے ہی پر کیا ہے, اور اسے بھی آپ یہ مسلسل نظر انداز کر رہے تھے. پھر یہاں پہ آپ 7 بالرز کے ساتھ کھیل رہے تھے T20 میچ, لیکن آپ نے سیکنڈ ریگولر سپن بالر شامل نہیں کیا تھا. اب یہیں پہ میں ایک چیز, دوسرا میچ آپ کو یاد ہوگا, سفیان مقیم جو ہمارے اسپنر نے میچ بنا دیا تھا, لیکن حسن علی کا جو اوور ہوا اس کے بعد پھر حارث روف کو جو پڑا, یعنی کہ میچ ہمارے فاسٹ بالر کی وجہ سے, حالانکہ سلمان علی آغا خود اسپنر ہے, تو کیا وجہ تھی کہ اگر وہ 1 یا 2 اوور خود کر لیتے, اور پچ بھی جو ہے نا وہ اسپن کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی, اس کے باوجود جو ہے نا حسن علی کو ہم لے کے آئے اور انہوں نے اس اوور میں 16 رنز دے کے میچ ہی نکلوا دیا. وہ تو جو ڈیتھ اوور تھے نا, ڈیتھ اوور آپ حسن علی اور حارث روف ان کی وجہ سے یہ حارث روف تو جہاں پہ وکٹ آپ کو آپ کے سپنرز کو مدد دے رہی ہے, تو سلمان علی آغا تو خود نہیں, میں نے یہ پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سلمان علی آغا کے بطور کپتان اس اپنا T20 سیریز میں ایک خلا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے محمد حارث کو 8ویں نمبر پہ لے آئے تھے, خود 6ویں نمبر پہ چلے گئے, محمد نواز کو انہوں نے اوپر تلے بھیج دیا, تو ان کے اس وقت کپتانی میں بھی تھوڑا بہت وہ آیا تھا. اچھا جو ڈیتھ اوور تھے نا, ڈیتھ اوور میں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ اسکرپٹ پہ تو نہیں کام کرتے, جو کوچ ہیڈ کوچ جو اسکرپٹ دیتا ہے اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. نہیں اچھا بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم نا ابھی بھی نا جو ڈیتھ اوور ہے نا وہ حارث روف پہ تکیہ کر لیتے ہیں اور اپنا حسن علی پہ. اب حارث روف جو میں دیکھ رہا ہوں نا, حارث روف یہ ہے کہ مستقبل میں نا میں انہیں T20 ورلڈ کپ میں نہیں دیکھ رہا. اچھا جس طرح کی وہ پرفارمنس ہے آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں, وہ PSL سے تو باہر ہی نہیں نکل رہے. ان کی سوچ اب انٹرنیشنل سطح کی نہیں ہے, وہ صرف ایکشن وکٹ لینے پہ ایکشن تو مار سکتے ہیں, لیکن پاکستان کو ویسٹ انڈیز جیسے کمزور T20 ٹیم ویسٹ انڈیز جتوا نہیں سکتے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا. اور حسن علی نے بھی یہی, انہوں نے ایک وائرل ڈانس والا جو ہے نا, میں نے وہی کہا نا, وہ اسی پہ ہی کنٹرول ہے ان کا, ان کے اپنے بالنگ لائنز اور لینتھ پر کنٹرول نہیں ہے, اسی پہ کنٹرول ہے. پھر آپ ODI کی خاص طور پہ یہ بات کروں کہ ODI میں ٹیم سلیکشن ہے, مستقل مزاج نہیں ہے. آپ عبداللہ شفیق کو ہی آپ نے نکالا جو آپ کا اوپننگ ہے, عبداللہ شفیق کو آپ پھر لیا, جب لیا ہے تو نکالا کیوں پھر آپ نے؟ وہ ایک اچھا سائیو کے ساتھ ایک اچھا پلیئر تھا, بے شک وہ ناکام رہا, مسلسل 6-7 میچز میں وہ ناکام رہا, لیکن وہ نوجوان تھا, اس میں صلاحیت بھی موجود تھی. آپ نے اسے ٹیم سے ڈراپ کر دیا. اب وہ کس بہاف پہ لائے؟ پھر جب ٹیم میں لاتے ہیں تو کیا اس کا مورال اسی لحاظ سے بلند ہوگا یا وہ ڈیگریڈ ہوگا؟ یعنی اسے آپ نفسیاتی طور پر کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگے گا نا, لیکن جب آپ اسے صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا آپ اسے پھر نکال دیں گے. تو بھائی ٹیم کو نا روانی کے ساتھ, خاص طور پہ ODI میں سنجیدگی اور مسلسل روانی کے ساتھ 2 سال کے لیے ایک ہی ٹیم اور 15 سے 18 تک لڑکے ایک ہی ہونے چاہیے. یہ تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میرا جو سوال تھا کہ بابر اور رضوان پہ کتنا پریشر ہوگا آج؟ لازمی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر اور رضوان کو ان 6 مہینوں میں جتنا ڈیگریڈ کیا گیا ہے نا کسی بھی سطح کے لحاظ سے, جی, اور ان میں 19 سینچریاں ون ڈاؤن پوزیشن پہ 30 نمبر پہ بیٹھ گئے, 19 کی سینچریاں اس پوزیشن پہ جو ہم نے ورلڈ کپ میں انہیں کس نمبر پہ کھلایا تھا, اوپنر کھلایا تھا. عمیر, دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 137 ون ڈے میچز ہو چکی ہیں. پاکستان نے 63, ویسٹ انڈیز نے 71 اور 3 ٹائی ہوئے ہیں. یہ تو ماضی اور حال دونوں کے, لیکن اس وقت کی جو موجودہ ویسٹ انڈیز ٹیم ہے, آپ اس سیریز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نوجوانوں پر ہے, ان کا مڈل آرڈر تھوڑا جو ہے نا بیٹنگ میں تھوڑا کمزور ہے, لیکن ہماری فاسٹ بالنگ بھی اس انداز سے نہیں چل رہی.
वही फिर एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा फिर आपसे वही है जो मैंने दोनों अपने दोस्तों से किया है कि बाबर और रिजवान पे कितना प्रेशर होगा आज वाले मैच पे। क्या ये सीरीज़ उनको आगे लेके जाएगी या ये सीरीज़ उनको बिल्कुल ही पीछे ले जाएगी? अच्छा, आपका पहला सवाल है कंपैरिजन जो दोनों के टीम्स का आपने किया। जहाँ आप बात करें कि वेस्ट इंडीज़ पहले की तरह टीम नहीं है, और वो सबको पता है कि पहले की तरह टीम नहीं है, उनके सारे यंगस्टर्स हैं। 2022 में मुल्तान में उनका पाकिस्तान के साथ जो है ना वो क्लीन स्वीप था, 3 जो है ना वो वनडे सीरीज हुई थी जो पाकिस्तान ने 3-0 से जीती थी। वो अब उनके यंगस्टर्स हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो इतने बड़े प्लेयर्स भी अभी नहीं बने हैं। चंद एक नाम है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ अभी ऐसी नहीं है कि वो ओडीआई में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्म करके दिखा रही हो। दूसरी जब हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान टीम की कंडीशन भी बहुत पतली है, और जो सिलेक्शन की बात आप कर रहे थे कि वही चेहरे वापस आ जाते हैं, तो जैसे अब्बासी साहब कह रहे थे कि ये, और आसिफ ने भी कहा कि वो शाहीन, नसीम, यही हमारे पास वापस आते हैं। तो हमारी सिलेक्शन हम थ्रू आउट देखें तो होती ही यही है कि हम एक नया चेहरा लाते हैं, वो एक सीरीज़ चला, दूसरी सीरीज़ नहीं चला, उसको फिर बिल्कुल ऐसे गायब कर दिया जाता है, और जिसकी जगह रिप्लेसमेंट में उसको लेकर आया होता, उसने कोई डोमेस्टिक, कोई क्लब, कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं खेला होता, 5-6 महीने के बाद फिर वो बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में आ जाता है जिसको परफॉर्मेंस ना होने पे निकाला होता है। तो अब बाबर रिजवान की जो आप बात कर रहे हैं उन पे बहुत प्रेशर होगा, खासकर बाबर पे इस टाइम बहुत प्रेशर है। जितना क्रिटिसिज्म बाबर पे हुआ है पूरी टीम में इस वक्त किसी पे भी नहीं हुआ। अब आप देखें कि अभी बाबर के बगैर जितनी T20 सीरीज़ हुई और उसमें सलमान अली आगा की जो भी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, कितना वो इंटेंट से खेले, कितना उनका स्ट्राइक रेट था, जो स्ट्राइक रेट पे बाबर की बात होती थी, 23 गेंदों पे 9 स्कोर बनाना, 15 गेंदों पे 7 स्कोर बनाना, ये सलमान अली आगा की जो एज अ कैप्टन लीडिंग इंटेंट था उनका। तो मैच हारने पे भाई ये कहा जाता है, हर तज्जियाकार और हर जगह पे यही आ रहा होता है कि यंगस्टर्स हैं, टाइम होगा, ग्रूमिंग हो रही है, कहीं पे पिच को ज़िम्मेदार करार दे दिया जाता है, कहीं पे कि बॉलिंग में लैग कर गए हम। कभी भी कप्तान पे अब बात नहीं आ रही जो कि बाबर अकेला फेस करता था कैप्टनसी पे। जहाँ मैच हारे बाबर ज़िम्मेदार है, नहीं देखना कि शाहीन ने क्या बॉलिंग की या हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में पिट गए, जो गलत लाइन एंड लेंथ पे चले गए, कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होती थी। और उस टाइम भी हर चीज़ में अब जैसे सलमान अली आगा की कैप्टनसी की बात हो रही है, सुफियान मुकीम को बांग्लादेश सीरीज़ में यूज़ ही नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसे। अब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में यूज़ किया तो उसने रिजल्ट आपको दिए हैं। अब आइंदा सीरीज में उसको फिर बेंच करते हैं, तो फिर सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे बात होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे। आपके वो प्रॉपर बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, जिसकी वजह से आप मैच जीते हो, सीरीज जीते हो, वो सुफियान मुकीम ने ही जितवाई है। अभी भी आप बाकी बॉलर्स को देख लें तो उनको ठीक ठाक मार पड़ी है, और बैटिंग पे आप देख लें तो बैटिंग ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि आप बैटिंग के बलबूते पे ये सीरीज़ जीते हो। तो बाबर रिजवान को मैं तो समझता हूँ कि अगर बाबर रिलैक्स होके खेले कि बहुत हो गया, अब कमबैक की बारी है, तो फिर बाबर और रिजवान आगे सीरीज़ में हमें दिखाई देंगे, और उनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे जिस तरीके से अब्बासी साहब ने कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये आसिफ साहब, ICC जो रैंकिंग जारी हुई है, हमें ना हमारे पहले टॉप 10 में ना कोई पाकिस्तानी हमें खिलाड़ी नज़र ही नहीं आ रहा। एक वक्त था कि बाबर ने राज किया रैंकिंग के ऊपर, ठीक है ना, अब वो बिल्कुल ही नीचे की जाने में 17वें 18वें नंबर पे या 19वें नंबर पे पहुंच गया है। लेकिन हसन नवाज़ और जो हम साइम अयूब की बात करते हैं, उन्होंने अपना जो सीरीज़ जो खेली है उसमें जो इंटेंट शो किया, जो परफॉर्मेंस दी है, उनकी जो है ना जो रैंकिंग है वो अपग्रेड हुई है। लेकिन टॉप 10 पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है। हम लोग बिल्कुल ही नीचे की जानिब जा रहे हैं। क्या वाकई हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है? और देखिए ना, अब और कितना जाएंगे, आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, USA से हार गए। अब बात यह है कि बाबर तकरीबन 2.5 साल तक नंबर 1 T20 और ऑलमोस्ट कुछ 4-5 साल मेरे ख्याल में वो वनडे टॉप 3 में हाँ। 2 इंडियन बल्लेबाज, अभिषेक थे और नंबर 1 है ना। हाँ। अच्छा, ये बाबर ने बड़ा अरसा नंबर 1 जो है ना स्पॉट को एंजॉय किया, और वनडे में भी बाबर को अब शुभमन गिल ने जो है वो डिथ्रोन कर दिया है। तो बाबर को अब सोचना होगा कि कहाँ गलतियाँ जा रही हैं। एक ही गलती बार बार हो रही है। अगर आप 30-35 स्कोर बना के आउट हो रहे हैं ना,
تو اٹ مینس کہ آپ کا جو آپ فارم کے یہ آپ کی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یار میری فارم نہیں لگی ہوئی. اگر 30-35 رنز لگ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کی فارم تو ہے. اب مسئلہ آپ کی کہیں نہ کہیں ٹیمپرمنٹ کا اور آپ کے سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہو سکتا ہے. نہ آپ کی کلاس کا مسئلہ ہے, نہ آپ کی کوئی, آپ ایسے بولر سے آؤٹ ہو رہے ہیں. کوئی آج کے دور میں میں کہتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں لیفٹ آرم سپن کرنا شروع کر دوں تو شاید بابر کو آؤٹ کر دوں. یہ حالات ہو گئے. لاسٹ او ڈی آئی سنچری انہوں نے کی تھی اگینسٹ نیپال, ٹھیک ہے, ملتان میں. اس کے بعد سے ایک سوکھا ہے, ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ خزاں ہے. تو ہمیں اب ایک ایسا بیٹسمین بابر, دیکھیں ایک رمیز راجہ ایک اکثر ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے باڈی بلڈر کے آپ جب سکس پیک دیکھ لیں گے اس کی جو ہے نا پھر آپ بیلی کو آپ ایسے لٹکا ہوا یا ایسے نہیں آپ کو پسند آئے گی. تو بابر نے اپنا ایک قد اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ 19 سنچریاں, کہ اگر وہ اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ اگر آج سنچری بناتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ او ڈی آئی سنچری بنانے والے پلیئر بن جائیں گے. اور ابھی کیونکہ وہ اور میرے خیال میں ان کو 300 سکور چاہیے, ٹاپ 10 او ڈی آئی جو ہے رنز گیٹر کی لسٹ میں وہ آ جائیں گے پاکستان کی طرف سے, ٹھیک ہے. اعجاز احمد کو وہ ڈی تھرون کر دیں گے. تو بابر اب اتنی زیادہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہے تھے, وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ رہے تھے, ہاشم آملہ کے ریکارڈ توڑ رہے تھے, دنیا کی نظریں ان کے اوپر آ گئی تھی. اور اس کے بعد سڈن کیا ہوا, آپ نے کپتانی لی اور کپتانی میں بھی آپ بڑے سکسیسفل رہے, اس میں بھی سب سے زیادہ بطور کپتان سنچریاں آپ کی ہیں. لیکن بابر سے پھر وہی چیزیں تھی کہ کچھ چیزیں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ سٹرائک ریٹ. بابر اعظم نے پوری زندگی جو کرکٹ کھیلی ہے نا وہ سٹرائک ریٹ کی بنیاد پہ نہیں کھیلی, کلاس کی بنیاد پہ کھیلی ہے. مجھے یاد ہے شروع میں وہ جب آتے تھے تو پہلے اوور میں ایک ان کا خاصا ہوتا تھا, وہ 4 چوکے 3 چوکے ایک اوور میں مار دیتے تھے شروع میں, کیونکہ وہ گیپ شاٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلین سیریز آسٹریلیا دورہ ان کا ہمیں وہی تو بابر تو وہیں سے بنے تھے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اب کلاس کدھر گئی ہے. اب بابر اتنے شیل میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اتنی ڈاٹس کھیل لیں گے. اب آپ سے نہیں لگ رہی ہے سنگل لے لینا, آپ نے ضروری باؤنڈری پہ جانا ہے تو آپ سنگل ڈبل کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ردم میں لے کے. بڑا پلیئر جو ہے نا اپنی غلطیاں خود سدھارتا ہے. میں آپ اگر بابر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو بابر کو اپنی غلطیاں نظر نہیں, بتا رہا ہوں ابھی بابر کے صرف اور صرف پچھلی کوئی 10 اننگز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ شروع میں وہ ایک شیل میں چلا جاتا ہے, ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. اور اس کے بعد ہم نے نا انضمام کو سپورٹس گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھا ہے. جب ان کا بیٹ پیچ ہوتا تھا نا, ہم نے یہاں پہ ان کو کلب کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے کہ وہ کلب میچ جو ہے نا اس میں بھی وہ جلدی ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹنگ کو اپنی غلطیوں کو وہ کلب میچز پہ جو ہے نا, جو اس وقت فرائیڈے کو میچ ہوا کرتے تھے جہاں اسپورٹس گراؤنڈ میں, تو ہم نے خود ان کو دیکھا کہ وہ 2-2 ڈھائی گھنٹے جو ہے نا وہ صرف ناک کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے یعنی کہ یہاں سے وہ سیکھ کے جاتے تھے. تو بابر اعظم تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کلب کا میچ بھی کھیلنے جاتے تو جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ابھی تو بابر اعظم کو اب چاہیے تھا نا کہ یہ اگر ان کو پچھلے دنوں کچھ دن ملے تھے, کوئی کلب کے میچز کھیلتے, کچھ ہم نے دیکھا کہ وہ ندیم شاہ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ. چلیں دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا کرتے ہیں. اچھا عباسی صاحب, سفیان مقیم کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اگر میں رینکنگ میں جاؤں 69 درجے سے انہوں نے جمپ کیا ہے اور وہ پہنچی ہے 35 میں. تو یہ میرا خیال میں کہ سفیان مقیم کی جو صلاحیت ہے نا, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. بے شک. اور سفیان مقیم میں آپ کو بتا دوں کہ سفیان مقیم ہی کی بدولت ہم ساؤتھ افریقہ کو کلین سویپ ون ڈے سیریز میں ان کے ہوم گراؤنڈ میں کرنے کامیاب ہوئے تھے. کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ٹیم ساؤتھ افریقہ کو ہوم گراؤنڈ میں کلین سویپ نہیں کر سکی. یہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ, اور اس میں سفیان مقیم کا سب سے بڑا کردار تھا, 4 وکٹیں اس میں لی تھی. سفیان مقیم میں ہمیشہ نا یہی کہتا رہا ہوں کہ بھائی جو اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے نا, اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. اب آپ کے پاس پیئر بنے کھڑے ہیں, دیکھیں آپ کے پاس 2 لیفٹ آرم ہیں, یعنی آپ محمد نواز کی شکل میں ہے اور آپ کے پاس سفیان مقیم کی شکل میں. وہاں پہ آپ رائٹ آرم پہ آئیں, ابرار بھی ہے آپ کے پاس, ابرار بھی ہے اور سائم بھی. یہ میں آپ کو 5ویں بالر وہ خود بھی ہیں آغا سلمان. یہ میں آپ کو کمبینیشن بتا رہا ہوں آپ کا. پھر آپ انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنا خوش دل صاحب کو, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کے پاس تو ایک آپشن بھی موجود ہے کہ آپ کے پاس تو رائٹ اور لیفٹ بالنگ کا کمبینیشن مکمل پیکج بن چکا ہے. اسی پہ ہم اگر اپنا اسے پہ تکیہ کرتے رہے نا, تو یہی آپ کا نا وکٹیں بھی لے گا, پرفارمنس بھی دیکھے گا,
اور جو گیپس آ رہے ہیں نا مڈل اوورز کے جو گیپس ہیں وہ اسے پورا بھی کرے گا. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ یہی مڈل اوور ہی ہوتے ہیں جہاں پہ ہم وکٹ نہیں لے پاتے ہیں. اور یہ تاہر اگر ہم تھوڑا سا نا ٹیسٹ کرکٹ کی طرف چلے جائیں نا تو جو نعمان ہے, نعمان آپ کو پتا ہے 38-39 سال کے ہو چکے ہیں, تو وہ اتنا عرصہ مزید کرکٹ نہیں کرتے. تو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آپ کو ابرار کے بعد آپ کو سفیان مقیم مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ, اور سفیان مقیم کی مسلسل کارکردگی تو لازمی آتا ہے مسلسل اچھی کارکردگی وہ آپ کی شکل میں ہے کہ ان کی رینکنگ مسلسل بہتری کی طرف جاری ہے. اور اس پہ ہمیں یہ سلسلہ یہاں پہ بھی ختم نہیں کرنا چاہیے, مسلسل سفیان مقیم پہ کام کرتے رہنے, اس پروجیکٹ کو چلتے رہنا چاہیے. اچھا میرے صاحب, پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم جو ہے نا آج اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے. پہلا میچ حالانکہ اتنا بڑا کوئی سکور نہیں تھا, فاطمہ ثنا کپتان نے بڑی زبردست بالنگ کی اور 4 وکٹیں لیں, لیکن پھر بھی اس میچ میں ان کو فائن جرمانہ ہو گیا. لیکن آج والا جو میچ ہے, پچھلا میچ ہم 11 رن سے ہار گئے ہیں, کیا ہم یہ والا میچ بھی اسی طرح جائیں گے یا ہمیں کوئی پرفارمنس بہتر نظر آئے گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آج والے میچ کو؟ نہیں, ہم تو دونوں ٹیموں کا تھوڑا کمپیریزن دیکھیں تو پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ آئرلینڈ کے اوپر ہے, لیکن اب جو پہلا میچ ہوا وہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں دیا تھا آئرلینڈ نے کہ وہ پاکستانی جو ہے وہ 142 تو وہ چیز نہ ہو پاتا. لیکن جس طریقے سے وکٹیں گریں سٹارٹ میں, فیروزہ کا سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کر رہی ہیں. وہ بھی بابر, ان کو لیڈی بابر اعظم جب سے خطاب ملا ان کی فارم بھی بابر اعظم والی ہو گئی اور وہ بالکل پرفارم نہیں کر رہی ہیں. تو شروع میں ہمارا اوپننگ پیئر گر گیا اور آپ دیکھیں 70 سکور پہ میرے خیال سے 6 وکٹیں گر گئی تھیں اور آپ 142 چیز کر رہے ہیں. فاطمہ ثنا کی بالنگ جس طریقے سے انہوں نے کی تھی, 4 وکٹیں لیں اور جتنا انہوں نے کم پہ روکنے کی کوشش کی آئرلینڈ کو, وہ انہوں نے اپنا پورا جو ہے کردار ادا کیا. لیکن بیٹنگ میں عالیہ ریاض کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت سلو کھیلی ہیں, انہوں نے غالباً کوئی 23-24 بالز پہ 14 سکور بنایا. تو تھوڑا سا ایکسلریٹ ہو جاتی ہے ہماری اننگ, تو یہ دیکھیں 20 اوور میں پھر ہم بھی 11 رن شارٹ رہ گئے. کہیں پہ ہمیں سٹرائک ریٹ کو بھی چھوڑ کے صرف تھوڑا سا ایکسلریشن کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر, تو یہ چیز ہو سکتا تھا. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. آج جو دوسرا میچ ہے, انہوں نے بھی میچ کے انٹینٹ شو کرنے کی کوشش کی. دیکھیں انٹینٹ تو شو کرنی پڑے گی آپ کو, اگر آپ T20 کھیل رہے ہیں تو ماڈرن ڈے کہہ لیں, T20 میں انٹینٹ تو آپ کو چاہیے اگر آپ چیز کریں. بے شک آپ چھوٹا ٹارگٹ بھی چیز کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی 20ویں اوور یا 19ویں اوور تک لے کر جائیں, تو آپ اس کو 15, 16, 17 اوور میں ختم کرنے کی کوشش کریں اور بس وکٹیں آپ نہ دیں. دوسرے میچ میں آپ دیکھتے ہیں آج 8 بجے جو شروع ہونا ہے کہ آج فاطمہ ثنا کس طریقے سے لیڈ کرتی ہیں اپنی ٹیم کو, کچھ چینجنگ کرتی ہیں یا نہیں کرتی یا سیم سائڈ کے ساتھ جائیں گی. تو امید ہے کہ پاکستان آج میچ جیتے گا اور تیسرا بھی جو 10 اگست کو ہوگا اس کے بعد سیریز ہم اپنے نام کریں گے. فاطمہ ثنا نے کہا ہے کہ جی ہم کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے, ارادے تو بلند ہے, پرجوش بھی نظر آ رہی تھی. تو کیا صرف پرجوش ہونے سے ہی ہم کم بیک کر لیں گے یا پرفارمنس بھی ہمیں نظر آئے گی؟ آصف صاحب مجھے تو نہیں نظر آ رہی کئی عرصے سے پوری ٹیم کی اگر بات کروں, اور اوپر سے بلکہ اس دن ہم بیٹھے بات بھی کر رہے تھے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ آیا ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بتائیں ڈیانا بیگ اور عالیہ ریاض کی گزشتہ 2 سالوں میں پیچھے نہیں جاتا. آپ نے ظاہر ہے ابھی ریسنٹ فارمز کے اوپر ہی آپ سینٹرل کانٹریکٹ دیتے ہیں نا, آپ نے ان کو B کیٹیگری میں رکھا ہے. مجھے بتائیں کیا جسٹیفائی کرتی ہیں؟ 22 کی ایوریج ہے ان کی ود بیٹنگ, اور اگر ان کی بولنگ کے سٹیٹ دیکھ لیں نا تو ODI میں ورسٹ ہیں دنیا میں, ورسٹ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب سے وومنز کرکٹ بنی ہے عالیہ ریاض کے بولنگ کے, وہ آل راؤنڈر ہے. اچھا ڈیانا بیگ, اب پچھلا میچ آپ دیکھ لیں کہ شروع میں ان کو ٹھیک ٹھاک جو گھنٹہ لگا, اب میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آخر میں بھی 1 وکٹ ملی. فاطمہ ثنا جو ہے آپ دیکھیں کہ 4 وکٹ لیں, 1 رن آؤٹ کیا, 1 کیچ پکڑا. آل راؤنڈ پرفارمنس دے رہی ہیں, بیٹنگ کے ساتھ بھی ایگریشن دکھاتی ہیں. اب ٹھیک ہے ان کی تو جسٹیفائی ہیں کہ وہ تو کپتان بھی ہیں, ان کو کیٹیگری A مل گئی ہے. اب مجھے فیروزہ کا نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اچھا آپ دیکھیں آپ مطلب اوپر آ رہی ہیں اور آپ سلاگنگ کر رہی ہیں. یار حسن نواز بھی اب کچھ سیکھ گیا کہ سلاگنگ کرنا بند ہو گیا, اور نہیں وہ کیسے کرنی ہے. آپ کس طرح بیٹنگ کر رہی ہیں, یہ مذاق بنتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اگر آپ اس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں. ان کو لے کے آتے نہیں ٹھیک ہے, ان کو میں کہتا ہوں اب C سے اور کتنا ہی نیچے جانا تھا. اچھا چلیں, اب وہ اگر نہیں پرفارمنس دیں گی تو D جائیں گی ان کی. ظاہر ہے عالیہ ریاض وغیرہ کی طرح تو تعلقات تو نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ عالیہ ریاض اب سینئر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ جیسے ندا ڈار سے اینڈ میں جس
جو ان کا ہوا کہ پھر پی سی بی نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی, اور ایک بچی فاطمہ ثنا کو آؤٹ آف دا باکس, اور آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے لابی کی گئی اس ٹائم پہ ان کے خلاف بھی, لیکن وہ بچی پرفارم کر رہی ہے. والد فوت ہو جاتے ہیں, وہ پھر واپس آتی ہے ورلڈ کپ میں, اور پھر جو ہے نا وہ اپنی 100% دینے کی کوشش کرتی ہے. فاطمہ ثنا کی پرفارمنس نہ ہوتی, ہاں تو آپ خود کہ ہمیں عالیہ ریاض ہی کپتان نظر آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں دنیا کرکٹ میں کیا یہ آئرلینڈ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی اسکاٹ لینڈ, اب ہم نے ان سے بھی ہارنا ہے, تو پاکستان کی جو وومن کرکٹ ہے کہاں جا رہی ہے؟ یا تو پی سی بی اب سوچ لے کہ یار یہ جتنے بھی سینئر کھلاڑی ہیں آپ کے, ڈیانا ہیں یا عالیہ, آپ ان کو پروموشن دینے کے بجائے کم از کم ان کی ایویلویشن تو کریں کہ کہاں کھڑے ہیں بھائی, وہ ان کی پرفارمنسز کیا ہیں یار. 20-22 اگر کوئی خاتون جو کہ آپ کی سینئر کھلاڑی ہیں, جیسے ابھی عمیر بھائی بتایا 24 بالوں پہ 14 سکور بنا رہے ہیں آپ, تو مطلب کیا ہے, آپ تو رول ماڈل ہونے چاہیے. اور ایسی ٹیم جہاں پر جو ہے یہ خاص طور پر جو آئرلینڈ جیسی ٹیم ہے, ان کے خلاف تو آپ کو بالکل ایسے ہے. بالکل ٹھیک ہے ناصر صاحب. اچھا عباسی صاحب, پاکستان پرو لیگ کے لیے جا رہا ہے نہیں جا رہا, یہ بڑا اس وقت جو ہے نا ہارڈ کوسچن جو ہے نا, یہ پوری قوم میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے, میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ FIH پرو لیگ میں پاکستان کی ٹیم شرکت کرے گی. PHF کے جو عہدے داران ہیں ان پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے ہم نے دیکھے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ نے ان سے بہت ساری چیزیں طلب بھی کی ہیں اور انہوں نے اس کے جواب بھی دے دیا ہے. لیکن اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ FIH پرو لیگ میں ٹیم جانی چاہیے, چاہے اس کے اوپر 70 کروڑ خرچہ آتا ہے, 75 آتا ہے, جتنا بھی آتا ہے وہ سارا پاکستان سپورٹس بورڈ دیکھے. آپ کے بڑے جو ہے نا سورس ہیں ہاکی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو بتانا چاہیں کہ پاکستان واقعی FIH پرو لیگ میں شرکت کر رہا ہے نہیں کر رہا, جو 11 اگست کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طاہر صاحب, قومی کھیل ہاکی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں, جب بھی اس کھیل نے ترقی کی طرف منازل طے کرنی شروع کرتا ہے نا یہ, تو اس میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دیتے ہیں نا کہ یہ کھیل دوبارہ ناپستی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو صرف 2.5 سال کی پروگرام کا 2.5 سال میں 8 ٹورز ہوئے ہیں اس ٹیم کے, جو کئی عرصے بعد ہوئے ہیں. مسلسل ہاکی کھیلی جا رہی ہے, مسلسل ہاکی کے رزلٹ دیے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, 2024 اور 2025 یہ واحد ہاکی کھیل تھا جب لوگ کرکٹ سے نا امید ہو رہے تھے. اسے ایک ہاکی ہی تھا جس پہ آپ کو خوشخبریاں مل رہی تھی, اور ہاکی میں آپ بے شک ہم فائنل نہیں جیتے, لیکن ہم ہر جگہ وکٹری سٹینڈ پر آئے ہیں, رنر اپ رہے ہیں, وکٹری سٹینڈ پر آئے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کی دال گلنی بند ہو گئی تھی جو اس ہاکی کے بارے میں ان کا نام نہیں لینا, چند اولمپئنز ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب بھی انہیں عہدے ملے اپنے دور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن جہاں پہ ہاکی کی ترقی کی بات وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی لابنگ آج بھی چل رہی ہے کہ وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن پر مسلسل تنقید کرتے جا رہے ہیں, اور یہی لابی کبھی فنڈ کے کرپشن پہ فلاں, یہی لابی آنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو. دراصل وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کہنے کا مقصد ہے جب خود آتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے, جب کوئی اور آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کے اوپر, مطلب میں وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کے دور میں پرو لیگ ہاکی میں پابندی لگی, وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ پرو لیگ میں ٹیم جا نہیں رہی. بھائی آپ کے دور میں 2000 جی اور 2015 میں آپ نے کیا کیا تھا. پھر میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسا ہوا تھا کہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایک جاپان کے خلاف ہم نے گول کیا, ٹھیک ہے, جاپان کے خلاف گول کیا آخری منٹ پہ, پتہ لگا کہ گراؤنڈ میں 12 کھلاڑی ہمارے موجود ہیں, اور مینیجر صاحب کوچ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں 11 کھلاڑی موجود ہیں یا 12 کھلاڑی موجود ہیں. وہ گول اپنا ریورس ہوا, اور اس گول نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا. آج وہی بندے بھی تنقید کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ تنقید کا معیار ہے کہ جہاں آپ ہاکی ترقی کی طرف جا رہی ہے وہاں آپ 18 سے طاہر صاحب اپنا 11, 12 اور 13 اس پہ رینکنگ میں آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب تنقید ہے. پھر آپ نیوزی لینڈ نے وڈرا کیا, آپ کو پرو لیگ کا موقع مل رہا ہے اور کتنے عرصے بعد مل رہا ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا اچھا پرو لیگ کے بارے میں پہلے بات نہیں کہیں گے, لیکن کھلاڑیوں کا الاؤنس نہیں دیے گئے, کھلاڑیوں کو سہولیات نہیں دی گئی, یعنی تقریباً کلیئر ہو چکے, ایک ایسے رہتا ہے, باقی سارے جی باقی سارے کلیئر ہو چکے. لیکن جسے کہتے ہیں اچھا جو لوگ ٹی وی پہ بھی نہیں آتے تھے, اس ہاکی کی پرفارمنس سے مسلسل ہاکی کو
ہر چینل پہ ہاکی کے لیے جگہ ملی. اب ہر جگہ ہاکی پہ بات بھی ہو رہی ہے. کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ ہاکی مسلسل ترقی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کی وجہ میں خاص طور پر جو کرتا ہوں وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو صدر ہیں نا طارق بگٹی صاحب, وہ اور ان کی ٹیم خوش و خصوصیوں کے ساتھ اس پر عمل کر رہی ہے. پرو لیگ کے بارے میں جو مجھے اطلاعات ہے نا, جہاں تک مجھے یہ ہے انشاءاللہ پاکستان پرو لیگ کھیلنے جائے گا. اور لیکن یہ بہت اچھی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کہا ہے کہ اگر بھائی تمہیں فنڈنگ کے حوالے سے ایک پرابلم ہے کہ بھائی ہاکی فیڈریشن فنڈ میں گھپلے کرتی ہے, فلیاں کرتی ہے, تو یہ انتظامات پاکستان سپورٹس بورڈ لگ رہے اپنے بہا پر 1 روپیہ بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے. آپ اپنے طور پہ نا سب کچھ جو 75 کروڑ بنتا ہے 35 کروڑ بنتا ہے, یعنی کہ ان کا ٹریولنگ الاؤنس جو بھی ہے, ٹریولنگ کا جو خرچہ ہے, جو وہاں پہ ان کی ہوٹلنگ رہائش اور ان کے جو ڈیلیز ہیں, وہ فیڈریشن کہتی ہے ہم نہیں دیں گے, پاکستان سپورٹس بورڈ دے گا. بھائی فیڈریشن میں مسلسل فیڈریشن نے بھی تو راہ نکالی ہوتا ہے کہ بھائی سارا انتظامات آپ کر لیں, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ نا پرو لیگ کے لیے نا تمام کھلاڑیوں کے لیے تمام سہولیات. لیکن آپ نے سارے تبصرے میں خبر دے دی کہ پاکستان ایف آئی ایچ پرو لیگ کھیلنے جا رہا ہے. اس کی وجہ نا دیکھیں ایشیا کپ ہو رہا ہے جو بھارت میں, لازمی بات ہے بھارت نے جتنی ہمیں دھمکیاں دی ہیں, تو یہ تو معاملات ریاست کے ہوتے ہیں نا, کہ ریاست کے معاملات کیا ہیں, ریاست ٹو ریاست. جس طرح اپنا بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو یہ ریاست کا ہی فیصلہ تھا ان کے, تو یہاں ہماری بھی ریاست کا ہی فیصلہ ہوگا نا کہ ہمارے کھلاڑی بھارت نہ جائیں, کیونکہ انہیں تو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں. تو ایشیا کپ کھیلنے سے ہم ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی نہ ہو رہے ہیں, لیکن یہاں نہ کھیلنے سے ہمیں ایک فائدہ ہے کہ ہمیں ایک لائف لائن پرو لیگ کی مل گئی ہے, کہ پرو لیگ کھیل کرنا ہم اپنا نا ورلڈ کپ کے ہاکی کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. عمیر صاحب, جیسے عباسی صاحب نے بتایا, ہاکی ہماری ان 1.5-2 سال میں پروگریس کی ہے اور لوگوں کو موقع ملا ہے ہاکی کے اوپر بات کرنے کا, یعنی کہ میڈیا پہ بھی ہاکی کے اوپر پروگرام ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی ظاہری بات ان کا روزگار بھی ہاکی ہے, لیکن ان کو جب ڈیلیز نہیں ملیں گی تو دین انہوں نے بولنا تو ہے نا, تو پھر وہ ہاکی گراؤنڈ میں جب وہ اترتے ہیں تو وہ ان کا جذبہ پیسوں کے لیے ہوتا ہے یا قوم کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں جذبہ قوم کے لیے ہوتا ہے, لیکن اب جب دوسری طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی سپورٹس, باقی کو بھی چھوڑ دیں, صرف کرکٹ پہ وہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پلیئرز کے کرکٹ میں اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہوتا ہے, اور وہاں سے مسلسل مایوسی کے ملنے کے باوجود بلکہ یہاں تک آ گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین محسن نقوی صاحب وہ ذرا ہاکی کو جو ہے نا سپورٹ کریں, فنڈ دیں تاکہ پاکستان ٹیم ایف آئی ایچ پرو لیگ میں جا سکے. یہاں تک بھی سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا قومی کھیل ہے کہ اس کو بھی سپورٹ کیا جائے, ان کے پلیئرز کو بھی ویسی ہی فیسلٹیز دیں. نہ ملے فیم ان کو, وہ فیم کے بھوکے اس ٹائم نہیں ہوں گے, ان کو صرف یہ چاہیے کہ ہمیں اپرچونٹی ملے, ہمیں فنڈز ملیں, ہم ہر ٹورنامنٹ جا کے کھیل سکیں اور اپنے آپ کو پروو کر سکیں. یہ زیادہ سے زیادہ میچز کھیلیں گے تو ان کا جو سکلز ہیں وہ گروم ہوں گے, ان کو اچھے موقع ملیں گے. جب انٹرنیشنل لیول پہ یہ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے, ان سے ملیں گے, وہاں سے سیکھیں گے, تو ہی ہماری جو ہاکی ہے مزید بہتر ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ اب کچھ ہونا شروع بہتری ہوئی ہے کہ لیگز بھی کھیلنے لگے ہیں لڑکے. یہ آپ اگر ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں تو اس نے بالکل جو ہے نا کرکٹ کی طرح اپنی لیگز ہاکی کی بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے, جس سے وہ اپنے پلیئرز کو کافی زیادہ گروم کر رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی لیگز اس طریقے سے ہاکی کی سٹارٹ کریں. بات وہی فنڈنگ کی آ رہتی ہے نا, کہ بس وہی چیز ہے جس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ کچھ ان میں مایوسی تو آ جاتی ہے کہ اب آپ کھیلنے جا رہے ہیں بغیر فیسلٹیز کے کھیلنے جا رہے ہیں, پیچھے سے آپ کو جو ڈیلی ہے وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا, تو آپ کا پھر کیا مورال ہوگا جب آپ گراؤنڈ. ایف آئی ایچ پرو لیگ میں اگر پاکستان ٹیم جاتی ہے, ایک سوال جو اولمپئنز جو سابق اولمپئنز وہ کہتے ہیں نہیں بھیجنا چاہیے, جو پیسے ہیں وہ انفراسٹرکچر پہ لگانے چاہیے, گراس روٹ لیول پہ لگانا چاہیے, گراؤنڈ یا آسٹرو ٹرف لگانا چاہیے, بچوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. لیکن جو دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل جو ہے نا ویژن ملے گا, ہمیں ماڈرن ہاکی دیکھنے کو ملے گی, سیکھنے کو ملے گی, تو کیا یہ ایف آئی ایچ پرو لیگ پاکستان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ پاکستان اس میں شرکت کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جیسے عباسی بھیا بھی بتا رہے تھے کہ ایشیا کپ تو ہم کھیلنے جا نہیں رہے, تو اب اگر ورلڈ کپ نہیں, ابھی حکومت کے سے یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کے سورس کہہ سکتے ہیں. خبر ہے, میرا بھی یہی خیال ہے, اگر نہیں جاتے چلیں لیٹس سپوز
अगर हम इसको मफरूज़े के तौर पे ले लें कि अगर हम नहीं जाते, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इसके पे दावा किया है, लेकिन PHF के प्रेसिडेंट ने इसको सख्ती से तरदीद किया है इसकी कि ये अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, जो भी फैसला होगा वो हुकूमत करेगी। ठीक है, हुकूमत करेगी। अगर हम नहीं जाते, ठीक है, अगर लगा लेते तो हमारे जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो नहीं, वो तो होंगे नहीं, फिर हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। फिर हमें इसीलिए ना तक हम फिर यहाँ पर चल जाते हैं, तो हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, और ये हमारे पास गनीमत ही हुई ना कि अगर हम फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए, अगर हम जीत जाते तब तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अगर अब न्यूजीलैंड के भी अपने फंड्स के इश्यूज थे, वो भी क्योंकि जो है वो बैक स्टेप कर गए, तो अगर पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है और फिर वही फंड्स के इश्यूज, फिर वही ओलंपियन की तनकीद, अल्टीमेटली हमारी ही हॉकी का नुकसान होगा। जब इंटरनेशनल टॉप की टीम्स के साथ जब जाके हम कम्पीट करेंगे, हॉकी का रिवाइवल होगा, तो मेरे ख्याल में क्या हम जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट पैसे अपने खुद जनरेट भी करती है, ठीक है। यहाँ तो PHF के पास ग्राउंड अपना नहीं है, उनके पास तो मसाइल हैं ना, तो वो कैसे फंड जनरेट करें? वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, हॉकी अच्छी, जैसे अब हम फाइनल तक जा रहे हैं, हमारी जूनियर जो है, चाहे अंडर 14 है, चाहे 19 है, चाहे हमारी सीनियर टीम है, जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आज हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब वो प्रो लीग में जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर अच्छा परफॉर्म कर देंगे, तो फिर ये वाली सारी बातें माजी में रह जाएंगी। अगर हम वहाँ जाके एक मिसाल जीत जाते, नहीं जीतते, मैं कहता हूँ सेमीफाइनल पे भी चले जाते हैं या फाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हम पूरा टूर्नामेंट भी खेल के आए ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएंगे। ये बातें होनी कि जी ये पैसे जो है ना आंसर ड्रॉप पे लगा दें, तो भाई वो तो वैसे ही लगाना चाहिए, वैसे ही है। अच्छा आसिफ साहब, आपसे मैं, टाइम थोड़ा है हमारे पास, हैदर अली जो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इंग्लैंड में गए हुए हैं, उनका जो हम 2-3 दिन पहले उनको जो है ना गिरफ्तार किया गया है, वो मुबैना जो भी था उनके ऊपर, जो भी केस था, लेकिन उनके बाद ज़मानत पे उनको रहा भी कर दिया, लेकिन ये कहा गया कि आप इंग्लैंड नहीं छोड़ सकते जब तक आप हमारी तरफ से आपको बोलना। ये क्या हो रहा है कि हम जब भी इंग्लैंड जाते हैं, कभी हमें स्पॉट फिक्सिंग में हमें कोई वाक़यात सामने आ जाते हैं, तो कभी हमें ये इस तरह के केस हमारे सामने आ जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं तो बड़ा, मैं अब क्या कहूँ कि आप देखिए, जैसे आपने बताया कि दानिश कनेरिया हो, मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट हो, ये सारे वो हैं कि जो वहाँ पर स्पॉट फिक्सिंग, हालांकि क्रिकेट इंग्लैंड का यानी कि ऐसे समझे कि वो बर्थ प्लेस है, हाँ, जो तो क्रिकेट है। लेकिन हमारे साथ, हालांकि इंग्लैंड का वैसे हमारे साथ ताल्लुक हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ ताल्लुक मुझे लगता है कोई अच्छा नहीं है। तो अभी तमाशाई को भी हमारे पकड़ा गया था, वो जो अभी जो इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है, इंग्लैंड का तो सिर्फ किट पहनने पर, ग्रीन शर्ट पहनने पर। सर वो इंग्लैंड का हमारे साथ क्या, उसमें तो मसला नहीं, मसला नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड की धरती है वो हमारे खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट शायकीन के लिए भी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रही हैं, हम तो कहते हैं कि खुदा करे वो झूठी हों, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर ये एलिगेशंस बड़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल ऐसे। और आपने जैसे बताया कि अभी उनको कहा गया है कि आप बेल पे हैं, लेकिन आप इंग्लैंड छोड़ नहीं सकते, इससे पहले तो खुदा न खास्ता, और पीसीबी ने भी मुअत्तल कर दिया है। हाँ, पीसीबी ने मुअत्तल कर दिया है, और मेरे ख्याल में पीसीबी ने थोड़ी, लेकिन वो कानूनी जो है ना, जो मदद है वो उनको मुआवनत जो है ना वो फराहम कर रहे हैं। मैं वही कहता हूँ कि थोड़ी सी इंक्वायरी हो जाने देते, फिर ये थोड़ा स्टेप पीसीबी भी लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई, अगर ये इसके पीछे है कोई ऐसे हकाइक हैं या सबूत हैं, तो मेरे ख्याल में हैदर अली के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको पता है मोहम्मद आमिर, सलमान बट वगैरह, ये वहाँ पर अपनी जेल काट के आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हम एज ए एम्बेसडर जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो ऐसी हरकत करना, ऐसी चीज़ करना, आपको याद होगा कि एक श्रीलंकन बल्लेबाज थे, वो भी वर्ल्ड कप जब खेलने गए थे गालबन ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया था इन्हीं एक्विजिशंस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरी जब एक दो लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हैदर अली के भी डिसिप्लिन के कुछ इशू हैं। अब्बासी साहब, स्कॉटलैंड अंडर 19 टीम में मुल्तान का एक लड़का परफॉर्म भी करता है और सिलेक्ट भी होता है, अली, मेरे ख्याल में अली उस्मान है या उस्मान अली है, अली खान। तो कैसे आप देख रहे हैं कि मुल्तान में यार क्रिकेट का बड़ा जो है ना टैलेंट है, लेकिन वैसे मौके नहीं मिलते, वो बाहर जाके खेल रहे हैं। शुक्रिया ताहिर साहब। एक तो ये है कि वो क्रिकेटर ख़ानदान है, उनके ताया जो है खुर्रम खान, वो यूएई क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। उनके जो लेफ्टी है। अच्छा, दो सबसे बड़ी बात ये
کہ 2004 کا جو ایشیا کپ ہوا تھا پاکستان میں ہوا تھا، اس سے پاکستان ملتان کے 2 کپتان تھے، ایک یو اے ای کی طرف سے خرم خان تھے، ایک انضمام الحق ملتان کے، یعنی یہ ایک اعزاز تھا۔ اچھا دونوں ملتان کے جن کلبوں میں کھیلتے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے۔ دوسری بات یہ ان کے ایک اور تایا وہ عتیق گڈو، وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹر، ذیشان خان ان کے والد وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹر رہے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے نا علی خان، یہ اسکاٹش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کا کپتان رہ چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز ہے کہ ملتان کا بچہ کہاں جا کے اس نے اپنے گروم کیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان کی جو مٹی ہے نا بڑی زرخیز ہے اور ٹیلنٹ بہت ہے کہ اچھا یہ اس نے سب سے بڑی بات ہے یہ انڈر 19 کا جو میچ ہے نا یہ ڈیبیو میچ تھا اس کا، اور فیصلہ کن میچ تھا کیونکہ 4 میچ یہ کھیل چکے تھے نیدرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ، اور یہ فیصلہ کن تھا کہ اگر کوئی بھی جیتا ہے نا تو وہ ورلڈ کپ انڈر 19 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے۔ ان نے 41 گیندوں پر 52 رنز بنائے ہیں اور جیت میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لڑکا جتنا ٹیلنٹ ہے اس کے والد بھی ٹیلنٹ ہے، اس کا تایا بھی ٹیلنٹ ہے، اور ملتان کی زمین تو ویسے ہی ٹیلنٹ سے بھری ہے، بلڈ میں ملی کرکٹ ان کو کھیلنے کرکٹ ملی ہے۔ تو ایک ہم خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہر جگہ کسی نہ کسی سطح پہ نا پاکستان کا نا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ چلیں جی اچھا عمیر صاحب آپ سے آخری میرا سوال ہوگا، ارشد ندیم انفٹ ہوئے لیکن اب دوبارہ پریکٹس شروع کر دی ہے اور وہ ہوپ فل ہیں کہ جو ہے نا جو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ آئے گی اس میں اچھی پرفارمنس دیں گے۔ جو ڈائمنڈ لیگ سے وہ باہر ہوئے ہیں وہ بس ایک نقصان سمجھ لیں ہمیں، شاید ہم وہاں پہ بھی جیت جاتے، ارشد ندیم ادھر بھی ہمارا نام روشن کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ فیوچر کے لیے یہ اچھا سٹیپ تھا کہ وہ بیک آؤٹ ان کا ہو گیا۔ اب ری ہیب جو ان کا ہوا ہے، امید کرتے ہیں کہ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جو آ رہی ہے اس سے پہلے وہ مکمل فٹ ہو جائیں گے اور پھر سے ہمیں جو ہے ایک خوشخبری دیں گے۔ چلے جی آصف صاحب آپ کا شکریہ، عباسی صاحب آپ کا شکریہ، عمیر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے نا وہ 2 ٹیسٹ میچ سیریز کے لیے اکتوبر میں پاکستان آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میچز لاہور اور راولپنڈی ہوں، ان کو آپشن فرسٹ میں رکھا گیا ہے، لیکن کراچی اور ملتان کو ابھی جو ہے نا وہ سیکنڈ رکھا گیا ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ابھی اس کا شیڈول آنا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر لطیف کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔